اس نے بوکھلاتے ہوئے پلٹ کے دیکھا۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنا چاہا لیکن اس نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ ویرو ماما کدھر ہے؟ وہ شاید بی سے اس کے متعلق بات کر رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی کہ چھوڑی مجھے، بھابھی پوچھ رہی ہیں میرے بارے میں۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے سرگوشی کی۔ اسے بس اس بات کا ڈر تھا کہ وہ سب اس کا ریکارڈ لگائیں گے جہان کے اس طرح سے آ کر ملنے پہ، اور وہ ان سے کس طرح سے بچے گی۔ آپ رکیے، میں بتاتا ہوں آپ کی بھابھی کو کہ آپ اپنے مسٹر کے ساتھ بزی ہیں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی الینا کو پکارنے کے لیے لب کھولا تو اس نے بے ساہتا اپنی نازک ہتھیلی اس کے لبوں پہ رکھ دی۔ اس کی ہتھیلی رکھتے ہی اس کی آنکھیں بھرپور انداز میں مسکرائی اور اس نے آنکھوں سے دل فریب اشارہ اس کے ہاتھ کی طرف کیا اور اس کی ہتھیلی پہ بوسہ لیا تو وہ جھجکتے ہوئے ہاتھ ہٹا گئی۔ کوئی انتہا قسم کے بے شرم ہیں آپ، جائیے یہاں سے۔ وہ اب کے تھوڑا اپنی شرم و حیا پہ قابو پاتے مضبوط انداز میں بولی۔ ابھی نہیں۔ اس نے اپنے ساتھ لگایا تو اس کا سارا حوصلہ بڑبڑی ریت کی مانند بکھرنے لگے۔ کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس شخص کے لمس میں ایسی کوشش تھی کہ وہ سب کچھ بھولنے لگتی تھی۔ الیزے کدھر ہو آپ کی؟ الینا کی آواز میں پریشانی در آئی کہ وہ واش روم بھی چیک کر چکی تھی۔ آ رہی ہوں بھابھی۔ اس نے اس کی گرفت میں مچلتے اندر کی طرف رخ کرتے آواز لگائی۔ اس کے بازو کا مضبوط حصار توڑنا چاہا جب اس نے اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے دائیں گال پہ بوسہ لیا، اور اسی طرح اس کا ہونک زدہ چہرہ دیکھتے اس نے بائیں گال پہ زور سے بوسہ لیا کہ وہ جھنجھنا اٹھی۔ اس نے حواس بہتا ہو کے پلٹ کے اسے دیکھا جو دلکش انداز میں مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ہوش میں آئی اور اس کا حصار توڑتی دور ہوئی۔ دو بچوں کے باپ ہے، شرم کیا کرے کچھ۔ اس نے الٹے سیدھے انداز میں لڑاتی وہ پلٹ کے ٹیرس کا دروازہ بند کرنے لگ گئی، جبکہ وہ یوں ہی مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ اسے پسند کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی جب تک وہ اندر نہیں جائے گی وہ یہاں ہی کھڑا رہے گا، اس لیے وہ دروازے کے پردے برابر کرتی، اسے دانستہ طور پہ اگنور کرتے وہاں سے پلٹی۔ ادھر سے پلٹے ہی اس کے منہ سے بے ساہتا چیخ نکلی۔ او مائی گاڈ! کیوں چیخی؟ اس کی آواز کو سنتے اسے دیکھنے کے لیے آنے والی الینا اس کی چیخ سے بوکھلا گئی۔ آپ کیوں ادھر آ رہی تھی؟ اس نے انتہائی بونگا سوال کیا۔ اس کا کیا مطلب؟ تمہیں ڈھونڈنے آتی؟ ڈھونڈنے؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے کہا تو وہ جلدی سے آگے آئی۔ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کے اس نے سرسری سا پوچھا تو اس نے سربٹا کے اسے دیکھا جو ویر کو فیڈر پلاتی ٹہری تھی، اور پھر اس نے ایک نظر آئینے کو دیکھا جہاں اس کے گستاخیوں سے سرخ پڑتے اپنے چہرے پہ نظر پڑی تو اس کے چہرے پہ خوشنما سے رنگ بکھرتے چلے گئے۔ اتنی رات کو ٹیرس پہ جہان بھائی کی یادوں میں گئی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کے اس نے شرارت سے پوچھا تو اس کے لبوں پہ ایک حیا امیز تبسم بکھر گیا۔ آپ کے جہان بھائی جیسے لوگ جادو پہ گزارا نہیں کرتے، وہ تو فوراً عمل کرتے۔ اس نے اس کے آنے کا سوچتے کچھ فہمان میں ڈوبتے کہا تو وہ معنی خیزی انداز میں اسے دیکھتے مسکرا دی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس نے سٹپٹاتے پوچھا کہ کہیں وہ اس کے چہرے پہ بکھرتے رنگوں سے اس پہ گزری واردات کا اندازہ نہ لگائے۔ میں دیکھ رہی کہ آپ جیسے لوگ تو واقعی یادوں پہ گزارا نہیں کرتے۔ اس نے اس کی بات پہ تعجب سے اسے دیکھا تو اس نے مسکراتے اشارہ کیا۔ مسٹر کی کال آ گئی ہے، وہ بھی ویڈیو۔ اس کے بلینک کرتے موبائل پہ نظریں ڈالتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تو وہ چم گئی اور دھڑکتی سانسوں کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے موبائل اٹھایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اس نے اسکرین سے نظر چراتے بامشکل کہا کہ جہان اور الینا دونوں کی پرچوک نگاہیں اسی پہ ٹکی تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اس کی محسوس آواز گونجی تو اس نے بغیر دیکھے تھوڑی سی ہفکی سے کہا کہ وہ اس سے آج زج کیے جا رہا تھا، بہت برے۔ اس کے یوں ڈائریکٹ ہفکی سے کہنے پہ کمرے میں دو چھت پھاڑ کہہ کے گونج اٹھے۔ اس نے مڑ کے اور ناراضگی سے الینا کو دیکھا تو اس نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی، لیکن ہونٹوں کے کناروں سے شگوفے پھوٹ رہے تھے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں؟
اس نے متبسم نگاہوں کے ساتھ سنجیدگی سے کہا۔ تو الینا مشتاق ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے آپ کی تھوڑی سی نگاہیں اٹھاتے سختی سے منع کیا کہ وہ جانتی تھی وہ جو کچھ بولے گا اس کے پورے جسم سے دھواں نکال دے گا، جو وہ کم از کم الینا کے سامنے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جہان بھائی، اس سے چوریا مجھے بتائیے کیسی لگتی یہ آپ کو؟ الینا نے اونچی آواز میں بولتے شرار سے کہا کہ ویڈیو کال تھی اس لیے آواز کلیئرلی آ جا رہی تھی۔ نہیں، اب تو انکار کر دیا، کیونکہ اگر میں بتانے لگ گیا تو مسز کے پنک چیکس ریڈ ہو جائیں گے۔ پہلا جملہ اونچا بولتے دوسرا نسبتاً ہلکی آواز میں بولا کہ فقط وہی ٹھیک سے سن چکی۔ اتنے فرمانبردار لگتے نہیں آپ۔ الینا نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ علیزے بتائیے نے کہ میں فرمانبردار ہوں؟ اس کے لہجے میں پنہاں معنی نے اسے حیا سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آپ دونوں ہی بہت برے ہیں، اپنے بچوں سے کری بات ایسے۔ اس نے کیمرے کا فوکس لیتی ہوئی حال پر کیا اور خود کو کمپوز کرنے لگی، اور الینا کی نگاہوں سے بڑھتی وہ ویر کو لٹاتی اب ان تینوں باپ بچوں کی باتیں سننے لگی اور نامحسوس انداز میں کھل کے مسکرانے لگی۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے موجود تصویروں کے انویلپ کو دیکھا اور کس قدر افسوس اور حیرت سے اپنے سامنے موجود لڑکی کچھ لمحے پہلے الیزے کے پاس بیٹھی اپنی چچو کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی۔ اسے مرینا نے اطلاع دی کہ اس کی کوئی فرینڈ اسے ملنے آئی ہے، تو وہ بہت حیران ہوئی کہ اس کا بچپن یا اب تک کی زندگی کوئی اتنی خوشگوار نہیں گزری کہ اس کی کوئی دوست ہوتی۔ لیکن پھر سسرال فیملی سے سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر بلیک ٹہنوں تک کیپری اور شارٹ مسٹرڈ ٹائی میں ملبوس کوئی ماڈرن سی لڑکی دکھائی دی۔ اپنے دماغ پہ زور ڈالنے لگی کہ اس نے اسے کہیں شاہ مینشن کے کسی فنکشن میں نہ ملی ہو، لیکن بہت کوشش کے باوجود سے کامیابی نہ ہوئی۔ السلام علیکم، وہ دست بذب کے عالم میں اس سے ہاتھ ملاتی ہوئی۔ وعلیکم السلام، آئی ایم سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے شائستگی سے کہا تو وہ مسکرانے لگی بہت عجیب انداز میں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نہیں ملے۔ پریحان ماس، اس نے اس کا نام پکارتے کہا تو اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ سوری پریحان آریان، اس نے مصنوعی انداز میں معذرت کرتے اس کا نام پکارا تو وہ فقط ہلکا سا سر ہلاتی اسے دیکھنے لگی، جبکہ اسے اس کی سکس سینس کچھ اچھے سگنل نہیں دے رہی تھی۔ دیکھو پریحان، جو میں آج بات کرنے جا رہی ہوں وہ شاید تمہیں سچ نہ لگے، لیکن امید ہے کہ تم میری بات سنو گی۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو اس سے رکنا پڑا کہ انابی ریفریشمنٹ لے کے آ گئی تھی۔ میں کر لیتی انابی، انہیں نرمی سے کہا تو وہ انہیں سرو کرنے کا ارادہ ترک کرتی پلٹ گئی۔ اس نے اسے سرو کیا تو اس نے بغیر تکلف کے لیتے ہوئے بات کو کنٹینیو کیا۔ وہ ساکت سی اس کی رام کتھا سن رہی تھی جو اس بات پہ مشتمل تھی کہ آریان کی کولیگ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن گھر والوں کے مجبور کرنے پر آریان نے اس سے شادی کی ہے، لیکن اب وہ اس رشتے سے فیڈ اپ ہو چکا ہے، تو تم اس سے خود چھوڑ دو۔ میں جانتی ہوں تم میری باتوں کا یقین نہیں کرو گی، اس لیے میں کچھ تصویریں ساتھ لے کے آئی ہوں۔ اس نے اسے یوں چپ چاپ بیٹھے دیکھ کے مزید کہتے ہوئے انویلپ بیگ سے نکالتے ہوئے اس کے سامنے میز پہ رکھا تو اس نے حیرت سے سامنے پڑے انویلپ پر اس اجمل لڑکی کو دیکھا۔ آپ نے کبھی آریان کی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ انویلپ کو ہاتھ لگائے بغیر ٹھہری آواز میں پوچھا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا کہ وہ ایسے کسی سوال کی امید نہیں کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ان آنکھوں میں نے اپنے لیے ہمیشہ محبت اور عزت دیکھی ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ وہ مجبوراً یہ رشتہ نبھا رہا ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے مضبوط انداز میں کہا، دیکھو تم میری بات کو سمجھ نہیں رہی، تم یہ سب دیکھو تو صحیح، پھر سب سمجھ جاؤ گی۔ وہ اسے دیکھتی تصویروں کی طرف اشارہ کرتے زور دیتے بولی۔ ان کی آواز کو سنتے گھر میں داخل ہوتا فرد اندر جانے کی بجائے ڈرائنگ روم کی طرف آیا کہ وہ جانتا تھا کہ فی الوقت گھر میں کوئی مرد نہیں، پھر ایسے اونچی گفتگو کون کر رہا تھا ڈرائنگ روم میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے شوہر کو جاننے کے لیے مجھے کسی تصویر یا کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ اس نے تیکھے انداز سے اسے دیکھتے کہا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اس نے پریشانی سے ہاتھ میں پکڑا کپ نیچے رکھا۔ دیکھو تم، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ سنیے میری بات آرام سے، اب جو بھی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، میں آپ جیسی 10 اور بھی ایسی باتوں اور شہادتوں تصویروں کو
اٹھاتے اس کی گود میں پھینکا جس کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا تھا۔ ایسی شہادتوں کے ساتھ آ کے آریان کے بارے میں کچھ بھی آ کے بول دے تب بھی میں نہیں چھوڑوں گی، حتیٰ کہ آریان خود بھی کہہ دے تب بھی نہیں۔ ایک ایک حرف پہ زور دیتی وہ بولی تو اس کا حرف وہاں سنتے افراد کے کان میں اترا۔ تو تم بھی سن لو پریحان مات، میں تم سے اسے چھین کے رہوں گی کیونکہ وہ میرا تھا۔ اس نے کھڑے ہوتے انتہائی نفرت سے کہا تو وہ تمسخرانہ مسکرانے لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آریان احمد شاہ کی بیوی اور ماں اسکندر کی بیٹی کو اس کے ہسبینڈ کو چھیننے کی دھمکی دے سکتی ہیں؟ اس نے ہاتھ سے طنزیہ اور تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ تو وہ لاجواب ہوگی، دیکھ لوں گی میں تمہیں۔ انگلی اٹھا کے وہ غصے سے بپھرتی کہتی وہاں سے نکلی تو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے شخص کو دیکھ کے اس کا رنگ پھک ہوا، تو اس کے ایک دم رکنے پہ پری نے بھی پلٹ کے دیکھا تو ایک پل کو وہ بھی ٹھٹکی۔ آئی کانٹ بلیو ڈاکٹر زویا، آپ ایسے اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئیں گی؟ اسے دیکھتے اس نے سرد آواز میں کہا۔ تو اس نے بغیر جواب دیے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی کہ آریان کی نگاہوں کی کیفیت دیکھتے سے اپنی موت نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ اسے مکمل کھو چکی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ آپ کب آئے؟ اس کے نکلتے اس نے اس سے پوچھا۔ وہ دل مسلسل یہی دعائیں کر رہا تھا کہ وہ بالکل ابھی آیا ہو۔ میں تب آیا جب کسی کی بیوی اپنے شوہر کی آنکھوں میں چھپی محبت کو پہچان رہی تھی۔ اس نے محبت اور شرارت سے جواب دیا تو وہ شرم سے سرخ ہونے لگی، لیکن بظاہر جھنجھلاتے لاپرواہی سے کہا تو وہ جو کوئی اپنے شوہر کی آنکھوں کے رنگ پہچان رہی تھی تو اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے گردن اکڑاتے ہوئے بے نیازی سے کہا تو وہ ایک جوست میں اس تک پہنچا۔ اے میں ہی مجھے غرض نہ ہو جانم، اب تو مجھے غرض کیا، محبت کا عشق، ضد، عزت، پیار، جنون، سب کچھ تم سے ہی تو ہے۔ اسے بازو سے جگرتے وہ لوفرانہ انداز میں اس پہ جھکتے آنکھ مارتے ہوئے بولا تو وہ جھنجھلائی، چہرہ تپنے لگا اور دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا ہو۔ ہٹو پڑے، اس نے اس کے سینے پہ ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے کہا۔ نہ ڈارلنگ جی، ان پیالے پڑے نرم و ملائم سرخ ہونٹوں نے ہمارے اس رشتے میں اپنے لفظوں کے اتنے خوبصورت رنگ بار دیے ہیں، انہیں ان کا انعام تو دے لوں۔ شرارت سے اس کو دیکھتے اس نے کہتے ہی اسے موقع دیے بغیر اس کے ہونٹ ضبط کیے اور اس کے ہونٹوں کو انعام سے نوازنے لگا۔ اس کے پرشدت انداز پہ اس کی سانسیں اٹکنے لگی، وہ اسی کے بازو سے جگڑے اسی کے سہارے کھڑی تھی۔ نہ جانے وہ فسوس خیز پل کتنی صدیوں پہ محیط ہے کہ اس کی شدت سے اس کی سانسیں سینے پر اٹکنے لگی تو اس نے اس کا کالر زور سے کھینچا، گویا اسے چاہ دیا ہو، لیکن وہ شاید ان لمحوں اور طویل کرنا چاہتا تھا اور اس پل کو محبت کے رنگوں میں رنگنا چاہتا تھا، اس لیے وہ پکڑ مضبوط قدموں میں کھویا رہا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری کہ اس پہ ترس کھاتے وہ سیدھا ہوا، لیکن چھوڑا ابھی بھی نہ جو اس کے سینے پر سٹ کر گہری سانسیں بھرتی خود کو بحال کر رہی تھی۔ تھینک یو میری جان، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ جانتے ہیں جب میں زندگی سے نا امید ہو چکی تھی، جب میں کسی رشتے کو نہیں پہچانتی تھی، ہر جذبے سے انکاری تھی، تب اس نے اس کے سینے پہ ہی سر ٹکائے ہولے سے کہنا شروع کیا تو وہ تھوڑی اس کے سر پہ ٹکائے سننے لگا۔ تب اس لمحے میں آپ تھے جنہوں نے مجھے جینا سکھایا، ہر رشتے اور جذبے سے دوبارہ سے روشناس کروایا۔ وہ لڑکی جس کی زندگی غیر مرد کے سائے میں گزری ہو، جسے وہ ذہنی جسمانی ٹارچر کرتا رہے، اسے یہ زمانہ دکھتا بھی نہیں۔ اس لڑکی کو اونچے مستند پہ بٹھانے اور اپنے نام سے معتبر کر کے گھر تک لے کے جانے والے آپ تھے، اور آپ سمجھتے کہ پھر بھی میں آپ کو نہیں سمجھوں گی۔ اس نے سر اٹھاتے اسے دیکھتے سوال کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ میں شادی کے بعد آپ سے دوری فقط خود سے ڈرتے اختیار کی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں شادی جیسے کسی رشتے کی گنجائش نہیں، لیکن آپ کے منہ اور سچے جذبے نے اپنا آپ میں نما لیا، تو کوئی بھی آپ کے بارے میں آگے کچھ بھی کہتا رہے تو میں اس کا کیسے یقین سا کر سکتی کہ اس دنیا میں مجھے دوبارہ سے اس اعتماد جیسے جذبے سے متعارف آپ نے کروایا ہے، تو میں آپ کے معاملے میں اسے کیسے بھول سکتی۔ وہ ہونٹوں میں مسکان سجائے اس کا لفظ لفظ سنتا، خود میں سریت کرتا محسوس کر رہا تھا جو اس کے صبر کا پھل تھا۔ یہ رشتہ میرے لیے سب سے پیارا رشتہ ہے،
جس کے درمیان میں کسی کو بھی آنے نہیں دے سکتی، کبھی بھی نہیں، اس نے مضبوط انداز میں کہا۔ تو اس نے اس کی چھوٹی سی ناک چومتے کہا، لیکن کوئی ایک دو تو ضرور آئے گا۔ اس نے نرمی اور زمانیت سے کہا تو اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کون؟ اس کا انداز دیکھتے اس نے اس کے رخسارو پہ لب رکھتے شرارت سے کہا، ہمارے بچے۔ اس کے جواب میں اس سے ڈیڑھو شرم نے آن گرا تو اس نے دوبارہ سے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ دو جی، جہاں ہماری کڑی دوست سے ملنے آئی تھی، جہاں تو میاں صاحب سے ملا جا رہا ہے، اور اچھے طریقے سے، کہ مجھے اپنی بیٹی پہ افسوس ہو رہا ہے، کہ مجھے اپنی اینٹی پہ افسوس ہو رہا ہے۔ ہادیہ جو اس کی دیر سے پریشان ہوتی اسے دیکھنے آئی تھی، سامنے موجود منظر کو دیکھتی آنکھیں ڈھانپتی شرارت سے بولی۔ تو دونوں نے سٹپٹا کے اسے دیکھا اور فوراً ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ قسم سے دماغی اتنے جرأت مند کے سسرال میں آ کے کھلم کھلا بیوی سے رومانس۔ اس نے شرارت کو بڑھاتے شرارت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا تو اس کے طرز ہاتھوں پہ بھی مسکرا اٹھا، جبکہ وہ شرم کے مارے چھپنے کے لیے کونا ڈھونڈنے لگی۔ نہیں چچی ساس، ایکچولی مجھے میرے چچا ساس نے ہی رومانس کے طریقے بتائے ہیں، اس لیے میں اب نہیں ڈرتا، اس نے جواباً شرارت سے ولی کا حوالہ دیتے ہادیہ کو چھپنے پہ مجبور کر دیا۔ بے شرم، اس سے اب کے ڈانگ سے گول بھی نہ سکی تو پری بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرتی ان کی باتوں میں مگن دیکھ کے وہاں سے کھسک گئی۔ علیزے، ریڈی ہو جائیے، لینے آ رہا ہوں میں، آ رہی ہوں گے تم لوگوں کو۔ لان میں انجوائے کرتے ولی، ہادیہ، لینا، پری بچوں علیزے کو دیکھتے سالی نے آواز لگائی، لیکن وہ مست انداز میں مگن تھے، اتنے مگن کہ پورش میں رکتی گاڑیوں کی آواز پہ بنا چونکے اور اپنی خود ساہتا گیم میں کھوئے رہے۔ حوریہ ڈارلنگ، اب آپ اپنی پھپھو کو پنش کریں، پری نے حوریہ کو دیکھتے شرارت سے کہا تو علیزے مسکراتے ہوئے حوریہ کو دیکھنے لگی، جو تھوڑی پہ انگلی ٹکائے سوچنے میں مصروف تھی۔ پھپھو، اس نے سوچنے والے انداز میں پکارا۔ یس پھپھو کی ڈارلنگ، اس کے پھولے پھولے گال چومتے اس نے کہا تو سب لب دباتے انہیں دیکھنے لگے کہ بڑی پارٹی اس کی پنشمنٹ سے واقف تھی اور یہ انہی کا ہی پلان تھا۔ آج جہان انکل بھی آ رہے ہیں آپ کو اور پری آپی کو لینے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے سوال کیا تو اس کی بیٹ مس ہوئی، شاید کیوں؟ وہ حیران تھی۔ ایکچولی آپ کی پنشمنٹ یہ ہے کہ جب انکل آئے تو آپ ان سے ڈانس کرتے ہمیں گانا سنائیں۔ حوریہ نے معصومیت سے آنکھیں پڑپڑاتے اس کے سر پہ بم بولا۔ کیا؟ اس نے سر چلاتے ہوئے کہتے حوریہ کو یوں دیکھا جیسے اس کے سر پہ سینگ نکل آئے ہوں۔ واہ واہ، زبردست، کمال کمال کمال، دل کا ہے۔ اس کیوٹنس بی بی کے سر سے ولی کو وار کے ہادیہ کی جولی میں ڈال دو۔ کیا بات کی ہے؟ پیچھے سے آتی پرجوش شرارتی آواز پہ جہاں اس نے پلٹ کے دیکھا وہیں ولی نے گور کیا، جبکہ ہادیہ نے چم کے اسے دیکھا۔ لے اب میں نے کیا کہہ دیا، کبھی خوبصورت منڈا نہیں دیکھا۔ انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر اس نے چوکا لگاتے حوریہ کو گود میں بٹھاتے اس کے گالوں پہ پیار کیا۔ خود کو خوبصورت کہہ کے خوبصورتی کا توہین نہ کرے۔ ولی نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا، لیکن وہ یوں ہی ڈیٹھ بنا آنکھیں گھماتا مسکراتا سب سے ملنے لگا جو وہاں موجود ہے۔ آپ کا بھائی؟ اس نے خوفناک صدمے سے نکلتے اسے پوچھا اور ساتھ ہی گردن گھما کے پیچھے دیکھا جہاں 2-3 گاڑیاں کھڑی، سب گانے کا ثبوت تھی۔ ہم تھا بھائی جب میرے جگر کے لیے اسپیشل رومانٹک استقبال کی تیاری ہو رہی تھی، اس نے حوریہ کی سزا کے بارے میں کہا تو وہ چیمتی اسے مارنے کو لپکی۔ کچھ شرم کر لیا کرے، بابی ہوں آپ کی، شاہ کو بتا دوں گی میں، اس سے شرم دلاتے اس نے دھمکی دی تو وہ یوں ہنسا جیسے کسی بچے کی بات پہ مسکرایا جائے۔ بابی ہے اس لیے تو کہہ رہا ہوں یہ سب، اس نے ڈٹائی سے کہا تو اسی چوہتی اٹھ کھڑی ہوئی کہ سب سے ملنا تھا۔ پھپھو آپ کی پنشمنٹ، اس نے کھڑے ہوتے دیکھ کے حوریہ نے ہانک لگائی تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی، اپنے سسرالوں کے آنے پہ ہماری بچی کا دیر مت بولو، علینا نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو وہ سب کی طرف التجائیہ دیکھنے لگی۔ میں انکل کو بتا کے آتی کہ آپ ریڈی ہیں ڈانس کے لیے، میری پھپھو ڈانس کے ساتھ ان کو گانا سنائیں گی، حوریہ نے کہنے کے ساتھ ان کے رکنے سے قبل وہ دوڑ لگائی کہ وہ سب کا منہ تکتی رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟
سب سے پہلے ہادیہ کو ہی ہوش آئے تو معاویہ کا چت پار کہہ کر لیزے کو شرم سے پانی نکال گیا۔ سب اندر ہیں، میں نے اندر نہیں جانا، وہ پریشانی سے بولی۔ اٹس اوکے بابی ماں، آپ آ جائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ معاویہ نے نرمی سے کہا، آپ میرے حصے کا ڈانس اور سانگ گا لیجیے گا۔ اس نے چڑ کے کہا تو اس نے بہت مشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ چلیے میں جیک کو بول دوں گا کہ ابھی سانگ پہ گزارا کر لو، ڈانس جا کے اپنے گھر میں انجوائے کر لینا۔ معاویہ نے شرارت سے آنکھیں اندر جاتے درمیانی راہ نکالی تو اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ خبردار، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ولی فوراً آ گیا ہے، تم چپ کرو۔ میرے اور میری بابی ماں کے درمیان آئے تو آج جا تیری بیوی کو اپنے گھر لے کے جا کے آریان کی بیوی کے پاس سلا دینا ہے۔ اس نے دبنگ سٹائل میں ایسی دھمکی دی کہ ولی پھس ہو گیا، جبکہ ہادیہ چیمتی مسکراتی علیزے پہ چڑھ دوڑی۔ علیزے، تمہارا دیور انتہائی کو چھوڑا انسان ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ سب کھلکھلا اٹھے۔ ولی کا دوست ہوں یار، کملی کا اثر تو ہوگا نا؟ اس نے معصومیت سے کہتے ولی کو دیکھتے آنکھ ماری تو اس نے 2-3 گھونسے اسے دے مارے۔ تو معاویہ ولی کی بیوی کو لے جا کے اپنی بیوی پاس سلانا۔ آریان کی بیوی پاس کیوں؟ علینا نے مسکراہٹ دباتے آگے چلتے معاویہ کو کہا، نہیں، اپنی بیوی پاس میں خود سونا ہے۔ اس نے اتنی روانگی و برجستگی سے کہا کہ سب کے کہہ کے چھوٹ کے، میں نے نہیں جانا اندر، میرے کپڑے۔ علیزے نے ڈور کے پاس پہنچتے بوکھلاتے ہوئے قدم روکے۔ وہ ایک شرمندہ سی نگاہ خود پہ ڈالی۔ ایسا کب ہوگا کہ یہ سب مجھے سکندر ویلا سے لینے آئے اور میں انسانوں والے ڈریسنگ میں ہوں؟ اس نے کراہتے ہوئے دل میں سوچا۔ شارٹ شرٹ اور ڈریس کی اور پٹیالہ شلوار کسی اور ڈریس کی پہنے، وہ گرین اور اورنج کا امتزاج بنی۔ گرے مفلر کو گلے میں لٹکائے وہ آدھے بالوں کو ایک سائڈ سے کیچے میں جگڑے وہ بلیک چپل پہنے ہوئے کوئی اسکول گوئنگ لاپرواہ سی بچی لگ رہی تھی۔ ارے چھوڑیے بابی ماں، اتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ معاویہ نے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر اسے گھسیٹتے سب کے سامنے لے گیا۔ شام مینشن کے سب افراد یہاں سے سکندر ویلا کے افراد کو سالیہ فارم ہاؤس جانے والے تھے، جہاں آج اس کا چلہ نہانے اور بچوں کی آمد کا ان کے باپ کی موجودگی میں گرینڈ فنکشن ہوتا تھا۔ منتا حمید اور رجا کے ساتھ موہد، زاویار اور پاپا لوگ فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے، جہاں مہمانوں کی آمد اور تیاریاں جاری تھی۔ اسے دیکھتے ہی مرینا دانت پیستی آگے بڑھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریڈی ہو جائیے، لیکن آپ جو ہی ٹام بوائے بنے پھر رہی ہیں، کہاں سے لگ رہا کہ 2 بچوں کی ماں ہو آپ؟ زچ ہوتے دھیمی آواز میں گھر جرگا تو وہ ہانسی ہوتی بول اٹھی، ابھی میرے صاحب میرے اماں ہونے کے نشانی ہیں، اور میرے بچے بھی میرے پاس۔ بچوں کو دیکھنے کی اس کی متلاشی نگاہیں گھومی جو کہ اب ابو کی گود میں تھے، اس کے یوں معصومیت سے کہنے پہ جن کو اس کے الفاظ سنائی دیے۔ سب مسکراتے وہ ان سے سوری کرتی آگے ہوئی اور سب سے ملنے لگی کہ اب مجبوری تھی۔ اف بابی، یو لکنگ سو کیوٹ، مہرو اور تاشے ایک ساتھ بولی تو معاویہ نے ٹانگ اڑائی، شوٹ کیوٹ، نظر نہ لگانا، اور خبردار، آج تعریف کا حقدار صرف جے ہے۔ انہیں لڑتاڑتے اس نے جے کو چھیڑا تو اسے دانستہ اگنور کرتے لیزے کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ میری بات میں مت بولا کرو بابی، آپ سب کو چھوڑیں، ادھر آئیے، میں آپ کو ریڈی کرتی، پھر آپ نے لالی کو سانگ بھی تو سنانا ہے۔ معاویہ کو جواب دیتی وہ لیزے کو تھامتی سب اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اف، آپ وائٹ میکسی دمادانگ فراق جس کے نر سے مزین بازو اور گلے پہ گولڈن ہیوی ایپلنگ اینڈ امبرائڈری ورک ہوا تھا، زیب تن کی وہ آج صحیح معنی میں آسمان سے اتری ہوئی لگ رہی تھی۔ گھنے ریشمی بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائی جس کی کچھ لٹی اس کے سبھی پہچاننے پہ بکھری ہوئی تھی۔ ریشمی اور ملائم سبیہ چہرے پہ پنک لپسٹک سے سجے ہونٹ اور مسکارے سے بوجھل بلکہ عجیب بہار دکھلا رہی تھی۔ وہ سادگی اور معصومیت کا پیکر دکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کے واقعی یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ دونوں کندھوں پہ آف وائٹ سکن اسٹائلش سے شال لپیٹے جب وہ سب کے ساتھ سیج کے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو سب ایک پل کو مبہوت رہ گئے۔ حالی نور کو گود میں لیے اس سے باتیں کرتے جہان نے سرسری سی نگاہ سیڑھیوں کی طرف ڈالی، لیکن وہ سرسری سی نگاہ گہری بے خود نگاہ میں کب بدلی اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس کی نگاہ میں ایک بے خود سی تپش لہرانے لگی جس کے باعث اس نے چون کے نگاہ اٹھائی۔ نگاہوں کے اس جاندار تصادم پہ ان کے
دل گویا ایک ہی تال پہ سنگم کرتے درک اٹھے اور اس دھڑکن کا شور اتنا تیز تھا کہ اسے لگا پاس کھڑے افراد بھی نہ سنے۔ اس نے اس کے چمکدار سیاہ تیز دار بےحد نگاہوں کی لپک سے ہاتے ہوئے لرزتے ہوئے بلکہ جھکا لی۔ وہ پسینے سے نم ہوتی ہتھیلیاں مزید بھیج لی۔ ماشاءاللہ میرے بچے تو آج 14ویں کے چاند لاگ رہے ہیں۔ ماما نے اٹھتے ہوئے اس پر سے پیسے وارتے معاویہ کو پکڑائے کہ وہ میٹ کو دے دے۔ آنٹی آج ماشاءاللہ جہان فیملی پہ یہ پیسے نہیں بہت کچھ وار کے پھینکے۔ آج یہ مل کے ہتھیاروں سے لیس ہو کے میدان مارنے جا رہے ہیں۔ بنٹی نے جہان کو دیکھتے شرارت سے کہا کہ وہ بھی آف وائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے جیکٹ نما کوٹ کے کپ ورلڈ کے سیاہ بال حسب معمول کچھ پیشانی پہ بکھرے، وہ کسی کا بھی دل دھڑکانے کا سبب بن رہا تھا۔ ہالے اور شاویر کے ڈریسز بھی آف وائٹ کلر میں تھے کہ شاپنگ مینشن سے ہی ہو کہ ان کو بھیجی گئی تھی۔ ویر کا ڈریس جہاں کی لک جبکہ ہالے کے آف وائٹ ڈریس میں گولڈن ٹچ علیزی کے ڈریس کے لک دے رہا تھا۔ میدان تو مانا ہے نا آج کے چیف گیسٹ ہیں یہ، زینی نے مسکرا کے کہا تو وہ مزید پزل ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو بہت حد تک سنبھال چکی تھی، اپنی شرم اور جھجک پہ بھی قابو پا چکی تھی، لیکن ایسے موقع پہ اس سے ایک فطری شرم و حیا آن دبوچتی تھی۔ ادھر آؤ، بعد میں گول لینا تمہاری ہی ہے۔ معاویہ نے اسے یوں اسے تکتے دیکھا تو دانت نکالتے بولا تو علیزے کی دھڑکنیں انتشار کا شکار ہوئیں جبکہ اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب ان کا ارادہ ان کی تصویریں لینے کا تھا، جبکہ وہ یوں نروس ہونے لگی تھی کہ گویا پہلی دفعہ اس کے ساتھ کھڑی ہونا تھا۔ مہروں نے کیوٹ سی پرنس ویر کو اس کی گود میں تھمایا جبکہ ہالے جہان کی گود میں تھی، اور اب آیا کاشان شاہ فیملی کا فوٹوگرافر ان سب کی نظر میں کہ وہ تصویریں اچھی لیتا تھا، ان چاروں کی مختلف پوز میں تصویریں لیتے۔ اس نے حقیقتاً علیزے کو بکھلا دیا تھا۔ بابی ویر کو کندھے سے لگاتے لالے کو پیچھے سے تھامے۔ زینی اچانک بولی تو اس نے التجائی اسے دیکھا جبکہ معاویہ چہک اٹھا۔ دیکھا میری بیگم میرے ساتھ رہتی کتنی رومانٹک ہو گئی ہے۔ اس کی اس قدر فضول گوئی وہ بھی سب کے سامنے کہ وہ اسے ڈنگ سے گھول بھی نہ سکی کہ اس کا کچھ پتہ نہ تھا مزید چوڑا ہو جاتا۔ چلیے فی الحال اتنی کافی ہے۔ جب اس نے علیزے کو کانپتے محسوس کیا جب وہ اس کے ہزار میں بچوں کو تھامے ہوئے تھی اور وہ مسکراتے ہوئے بچوں پہ جھکا پوز دے رہا تھا، تب اس کی شاید سب کی موجودگی کی بنا پہ کیفیت کو دیکھتے اس نے اشارے سے منع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں یہ قافلہ فارم ہاؤس کی جانب چل نکلا۔ ہان، اس نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا جو آنکھیں مودے پڑا تھا۔ اس نے ہنکارا بڑھا تو اس نے نرمی سے اس کے رخسار پہ ہاتھ پھیرتے کہا، چینج کر لو نہ پھر سو جانا۔ اس نے اس کا رخسار سہلاتے اسے کہا کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی فارم ہاؤس سے سیدھے اپنے گھر آئے تھے اور وہ آتے ہی ٹانگیں نیچے کو لٹکائے بغیر تکیے کو چیت لیٹا اسے بھی گرا گیا۔ اچھا، اس نے آنکھیں کھولتے اس کا روشن گلابی چہرہ دیکھا جو اس کی زندگی کا اثاثہ تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے اس کے نظروں پہ چھیمتے ہوئے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے ایک بازو فولڈ کرتے سر کے نیچے رکھتے مسکرا کے اسے دیکھا اور نفی میں سا ہلایا۔ دبیر ایک بات پوچھوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونکا کہ وہ دبیر تب ہی کہتی تھی جب بات ضروری ہو۔ ہاں ضرور، اس نے مسکرا کے کہا۔ تمہیں برا نہیں لگتا کہ لالے ابھی بھی تمہیں اپنے کام کہتے اور تم یوں ادھر رہتے اور باقی؟ وہ الجھن سے کہتی بات ادھوری چھوڑی۔ چپ کر گئی تو اس نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا۔ اس کی بات اور کیفیت سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ سیدھا بیٹھا اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میں ایسا فیل کر سکتا؟ یار میں سر کو سر اس لیے نہیں کہتا کہ وہ میرے باس ہیں، میں انہیں اس لیے کہتا ہوں کہ میں ان سے انسپائرڈ ہوں۔ انہوں نے ایمان وطن رشتوں کی جنگ میں ایمان اور وطن کو چنتے ہوئے مجھے خرید لیا تھا۔ تو تمہیں یہ کیسے لگا کہ میں بے مقصد ادھر رہتا ہوں؟ میں سر کے آفس میں جاب کرتا ہوں۔ ہائبرنیشن پیریڈ کے دوران، اور ویسے تمہیں ہمارا کام پتہ ہے۔ مجھے سر اس کا معاوضہ میری صحت کے بنا پہ دیتے ہیں اور مینشن پہ میں پاپا کا بیٹا بن کے رہتا ہوں کہ سر کے پاپا نے اپنی پراپرٹی میں سے 10% میرے نام کی ہے۔ اس کا علم سب کو ہے۔ اس نے نرمی سے سمجھایا، لیکن تم ابھی کیوں سر کہتے ہو؟ وہ الجھن کا شکار تھی یا شاید کمپلیکس کہ وہ سب کے سامنے بھی
اس سے سر ہی کہتا تھا۔ میں جانتا ہوں مہر کہ اب ہمارا رشتہ بدل چکا ہے، لیکن تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں اس شادی سے پہلے بھی سب کو رشتوں کے حساب سے پکارتا تھا، ماں سوائے سارے بابی میم کو۔ لیکن مہر میں ان کو چاہ کے بھی بائی نہیں بلا سکتا، مجھ سے بلایا جائے گا ہی نہیں۔ مجھے اس دنیا میں سار اور بابی میم سب سے زیادہ معزز اور عزیز ہیں۔ تم کبھی بھی اس بات کو لے کے پریشان مت ہونا کہ میں اس فیملی کا بیٹا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے صحیح معنیوں میں بیٹا سمجھا گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے ہر بات کلیئر کی۔ لیکن کیا سب جانتے کہ لالے نے مرڈر؟ اس نے جھجکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ پہلے کچھ چیزوں پہ پردہ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز سے پردہ اٹھے تو بہت سی چیزیں بھی آشکار کرنا پڑتی ہیں۔ اگر یہ بتائے گا کہ سر نے مرڈر کی ہے تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کس کے کیے، اور جو نام سامنے آئے گا وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور نوجوان پارٹی میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سر کی مدر کیوں چھوڑ کے گئی تھی۔